غلام تشریف فرماؤ۔ اس عقیدے نال درود و سلام پڑھنا ہے کہ ہونے ہونے تہاڈی آواز بارگاہ رسالت اور حضور دا کرم تہاڈے نصیبیں چون لگے۔ کوئی بھی نیلی سعادت تو معلوم نہ رہے، اچھی آواز نال الصلاۃ والسلام علیکم صلی اللہ رسولہ الکریم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ قد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور۔ صدق اللہ مولانا العظیم و بلغنا رسولہ النبی الکریم۔ نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سارے حضرات اپنی بخشش دی سند لین واسطے ایک واری ہدیہ ہے درود و سلام کے ساتھ۔ علماء ربانی، علماء اہل سنت والجماعت، معزز سامعین کرام، سالانہ پروگرام میں ہر سال میں حاضر ہونا اور نال جناب فتح محمد صاحب کے 40ویں دا ختم شریف بھی باز پہ دی قہر حسان اور قاری غلام رسول صاحب دے سال ثواب واسطے اس محفل دا انعقاد ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمتاں برکتاں عطا فرمائے۔ اج اسی اس درس دا پھل ویندے ہاں جہدے تے سال ہا سال محنت کیتی گئی۔ 4 طالب علم جڑے حافظ بنے، میں سمجھنا کہ بہت بڑی سعادت ہے حافظ ہونے۔ قیامت والے دن میرے حضور نے فرمایا ماں اور باپ انہوں نے سر دے اتے سونے دا تاج پہنایا جائے گا جدا پتر حافظ بھائی منزل یاد کرے تے حافظ، سرگی جاگے تے حافظ، محنت کرے تے حافظ۔ جدوں سونے دا تاج پہنن لگے ہو تو ماں باپ کدی تو سوچا ہے کہ کیوں انہوں نے پہنایا جانا ہے؟ وہ دی وجہ ہے کہ ماں باپ دی ڈیوٹی ہے کہ اپنے پتر کو حافظ بنا۔ اور میرے آقا نے فرمایا، آپ فرماتے ہیں جس خاندان میں ایک حافظ ہو جائے گا، 10 افراد جنہ تے جہنم واجب ہو چکی سی، اس حافظ دی وجہ تو اللہ تعالیٰ سارے 10 جنتی فرما دے گا۔ ذرا تھوڑی جی توجہ نہ، جے ایک حافظ اپنے خاندان جہنم وچ نہیں جان دیتا تو صاحب قرآن اپنی امت نو کدوں جان دیتا؟ کیا بات، سبحان اللہ۔ 6666 آیتاں نے قرآن پاک میں، 3,40,740 حروف، سبحان اللہ۔ اور ایک لفظ جڑا ہے میرے آقا دی نات، بے شک کائنات چنائی جی کتاب ہے نہ آ سکتی۔ میں مبارکباد پیش کرنا قاری صاحب نے اور جڑے حضرات معاونین انہوں نے بھی اور پنڈ والے سارے انہوں کے تو اللہ تعالیٰ وہ منظر وہاں لگا ہے جدے صدقے پنڈا دے پنڈ تے رحمت دے۔ انشاءاللہ تھوڑی دیر پہ بعد بیکو دے میں آج دا خصوصی طور تے ایک چیز گزارش کرنے لگا، امید ہے تو ہم پسند آوے گی کہ ہر دور دا کوئی فطرہ آندہ ہے
ساڈے ایس دور دا فتنہ مذہبی بے راہ روی بالکل بے شک ذہن وچ رکھو کہ کتنے بندے رل کے کتنی سرمایہ داری نال اور کتنا کچھ خرچ کر کے سنیت جو کٹ کے تے دوجے پاسے بندے لے جاندے نے میں انہاں اہل سنت نو مبارک دینا جنہاں نے ریال ڈالر چوکے پرا مارے اور یہ آکھیا کرو مدح اہل دور رضا بڑے اس بلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارا ہے نام کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آستانہ علیہ حضرت کہنے والا شریف تو جو ہے مذہبی غیر عربی میں اگر کوئی کہے کہ جی میں جس مسلک لا میں مذہب صرف اہل سنت مانے باقی مسلک منسلک کوئی کدھر منسلک ہو گیا کدھر میں عجیب سمجھنا ہونا بیجیاں نو کہ ایک مذہب سانو کملی والے عطا فرما گئے ایک اللہ کریم نے حکم فرما دیتا کہ کتنا غیر سوچ والا بندہ ہے کہ اللہ بھی چھڑ دیتا اللہ دا رسول بھی چھڑ دیتا کہ مذہب وہ اختیار کر لیا جنہوں نے 100 سال نہیں ہوا نہیں بلیا نہیں ہن اسی دی تخصیص کس طرح کر سکتے ہیں کہ مذہب سچا کیڑا ہے میرے ذہن دے مطابق ایاں نظر آ رہا ہے کہ مذہب سچا کیڑا ہے حضور کے عرض کی تھی گئی جناب بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے آپ نے مسکرا کے فرمایا 73 میری امتیں چون گے کلہم فی النار سب جہنمی الا واحدہ حضور کیڑا ہے جڑا جنتی ہوئے گا تو حضور نے فرمایا ما انا علیہ و صحابی جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ اکرام میں بڑا سوکھا جاتا ہوں دسنا کہ دوسرے جتوں مرضی دلائل دے ہوں ساڑھے دلائل اللہ دے فضل نال ہر دلیل دے اتے ہر ساڑھی مسل کی بنیاد دے اتے مور لگی ہے صحابہ اکرام آج میرا موضوع ہے کہ 2 مذہب نے تے مور کدھے لگی ہے صحابہ اکرام بس یہی موضوع ہے جب نال ٹورے ہوتے انشاءاللہ لطف آوے گا جی آقا نہیں جی ایسا مرضی کرنی تے پھر مرضی کرتے رہو میرے آقا اور حضور کے صحابہ نے جڑا مذہب دیتا ہے وہ سچا ہے بے شک جدا عقیدہ کہہ دے سبحان اللہ ہن میں گزارش کرنا چاہنا میں شروع کرنے لگا اپنی تقریر ایک صرف بنیاد سی ساڈا عقیدہ ہے میرے آقا جا سونا کائنات وچ کوئی جدا عقیدہ سبحان اللہ اللہ جدا نہیں عقیدہ سبحان اللہ حضور جا کائنات وچ کوئی نہیں اور تسی سبحان اللہ اس ذرا مٹھے ہوئے ہو اور پھول ہوئے نا اچھا جب باز ذوق کرتا ہوئے تو سبحان اللہ کیسا پھول قرات ہوئے نا اچھی سبحان اللہ قاری صاحب نے کیسی قرات کی تھی نعت ہوئے نا اچھی تو پھر تسی آتے سبحان اللہ کیسی نعت ہے ایدے پہاڑا وال جائیے آپ شار وغیرہ سبحان اللہ کیسا منظر ہے معراج والی رات جدو محبوب نو آن دیا میرے رب نے بیکھیا رب بھی چپ نہیں کیتا کیا سبحان اللہ کیسا معراج ان جڑے حضور دے لکھن دے ذوق نو رکھ دے ہو اسی کیوں نہ کیے سبحان اللہ میرے آقا جا کائنات وچ کوئی نہیں یہ سنیاں دا عقیدہ میں مبارک دینا تو ان باٹے عقیدے اور کچھ لوگاں دا جی بڑے پر آجے نہ ٹھیک ہے کیونکہ انہوں نے پہنچ ہو تک نمبردار جاتا ہے انہوں نے دیکھا پینڈ دا نمبردار اتو تک تے ہونا ہے وہ شیخ صادق رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی کہ ایک میڈک ڈڈو کھوئے جل پیا تو دوجا بھی نال ڈگا سی اگے وچ سی اگے پہلے پیا اس کہا یار سمندر کتنا کوئے وہ سمندری سی کہنے لگا جی بہت بڑا ہے
وہ جڑا کنویں دا سی نا میں پتھ لگا اینا کو چکر لگا کے اینا کو ہونا ہے وہ سکتا نہیں ایک دم بڑھتا ہے وہ پھر درمیان اس پھیرا لایا وہ سکتا اینا وہ سکتا نہیں یہ نال بھی بڑھتا ہے پھر وہ کنارے دے نال پھریا آنکھ لگا ایدو بڑھتا تو نہیں نہ ہو سکتا جی اسی اپنے مذہب نو اپنی سوچ لے میں آنا نمبردار جا نہیں ممبر جا نہیں وڈے برا جا نہیں سنی او مسلک مند ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا حضور جیسا کوئی نہیں کہہ دیا سبحان اللہ اللہ نے یہ عقیدہ سانو عطا فرمایا دروشی سانو عطا فرمایا ناتا سانو عطا فرمایا خوش نصیب ہو جنہ یہ جی آقا ملے انہیں تمور صحابہ دی نہ لازم صحابہ دا عقیدہ کی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ آپ کی فرما دیں 14ویں رات دا چاند سی مدینہ پاک دی گلی فضا مدینہ پاک دی بہارا مدینہ پاک دیا جلوے مدینہ پاک دے عطاواں مدینہ پاک دیا میرے نبی دا سونا سونا شہر جنیاں گلیاں دی رب قسم چکے جنہ دی گلیاں دی دور غبار المدینہ تے شفا للجزام میریاں گلیاں ہیں میں نہ سمجھی میری گلیاں دی دور کوڑ واسطے شفا ہے اور یہ آنکھوں کہ میں شیخ صاحب اتنا نار والا ترجمہ میں کر لانگا سمجھا ہے فارسی ہے آپ فرماندے نہیں مختلف بندے آنے یا اللہ میری ماں باپ نے جنت فردوس دے میرے پروانوں جنت فردوس دے میرے استادوں جنت فردوس دے دیکھی بھی ہے نہیں جی دیکھی نہیں دعائی کرنا ہے آپ نے فرمایا میں پتہ دس دینا بڑے پیار نال سننا ہے آپ فرمانے نے جنت فردوس دیکھنی ہے حضور دیکھنی ہے فرمایا جنت فردوس کوئے مصطفیٰ یہ جنت فردوس میں کھڑیاں میرے نبی دیاں گلیاں دا طواف شروع کر دیں آپ فرمانے نے جنت فردوس کوئے مصطفیٰ اس نے مطلق سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ آستان عالیہ حضرت کلام شریف نعرہ رسالت ہے جی سارے آستان ہیں حسن مطلق حسن روح مصطفیٰ سارے جہان دا حسن ایک پاس سے سونیا تیرے وردہا دے چہرے دا حسن کسی دے حسن دے ماں راضی کسی دے حسن دے باپ راضی کسی دے حسن دے لوگ راضی شیخ سادی نے قلم توڑ کے رکھ دیتا فرمایا حضور آپ دا حسن دا میارے نہیں میارے وے انبیاء حیران شد زے حسنے تو نبی وے کے قربان ہو رہا ہے یہ سونے تسی مدی ہو حضور دے اور کدھا سونا ساڑا آقا ہے محبت رہا کہہ دے سبحان اللہ فرمایا کو فرشتے بھی پیشہ نہیں دیں دے صد ملک قربان ہر ایک موے کو آپ دی ظلف امبرین دا ایک وال جڑا آپ فرمانے 100 فرشتہ قربان ہونے واسطے طلب سبحان اللہ تو میں عرض کر رہا سنت وجہ فرمانا ساڑھے آقا جا سونا کوئی نہیں جدا ہے عقیدہ ہے اے مسجد نہیں یہ آواز مدینہ شریف تک پہنچے حضور سنتے بھی نہیں بیندے بھی نہیں حضور ویکھن میرے حسن دے چرچے بار موسیٰ علیہ غلام کر رہا ہے ایک واقعہ ہے بڑا بات ہے بڑا اچھا لیکن یہ سند میرے ہاتھ نہیں آئی واقعہ صحیح سند کو منگے تو میں اس پوزیشن نہیں کیونکہ میں کوشش کرنا جڑا میں بیان کرنا ہو دیا سارا کچھ مکمل میرے آقا موجود اگے اگے آپ نے پیرا بھی ایسا چکر لا رہا ہے جسے اللہ کریم دے دروازے دے سامنے گیا
انہوں آیا پیار، اس اچھی آواز نہ کہ یا اللہ یا کریم، کہہ دو محمد رام سبحان اللہ۔ میرے حضور نے لفظ بڑے پسند آئے، آپ نے بھی اچھی آواز نہ فرمایا یا اللہ یا کریم، پھر وہ آیا حتیم شریف ہے، پھر اس بیت اللہ لو میں کیا، پھر اس آکھیا یا اللہ یا کریم، آہ لو پتہ نہیں اللہ کریم ہے کس دے کریں گا، سبحان اللہ یا کریم، آہ لو یا اللہ یا کریم، پھر وہ آیا رکنے یمانی تھے، پھر اس آکھیا یا اللہ یا کریم، یا اللہ میرے حضور نے مگر پیچھے آ رہا سر فرمایا یا اللہ یا کریم، اور رکیا، وہ تو رکیا پر تسی دل دیاں دھڑکنا تیز کر دو۔ جس جملے واسطے میں بات کہی ہے نا، سنو، اور رکیا ایک جملہ بولیا تو بڑا خوبصورت بول گیا، کہنے لگا ایڈے سونے نہ دیو، اللہ دی قسم ہے میں تہاڈی شکایت اپنے نبی اگے جا کے کر سکتا، کہہ دو سبحان اللہ، سبحان ایڈے سونے نہ دیو تے پھر میں تہاڈی شکایت اپنے نبی اگے کر، حضور مسکرائے، میں نبی ویکھیا ہے، یہ ویکھنی تے آیا، ایک نوجوانہ نے میرا ساتھ دینا ہے، کی سن کے آئے ہیں، حضور سے سن کے آیا، انہوں دا چہرہ بددہاد ہے، انہوں دی زلفاں واللیل دیا، انہوں دی مسکراہٹ یاسین دی، انہوں دا سینہ علم نشرہ ہے، انہوں دے ہاتھ مبارک جد اللہ والے، انہوں دی چادرہ مبارکہ یا یوحل مزمل والی، انہوں دی چادر دی بکل جڑی یا یوحل مدثر والی، قد جاءکم من اللہ نور والے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والے۔ آقا مسکراندے نے پہ وہ الفاظ سے سن کے تے کی اگا آپ نے فرمایا، جس نے چپ کیتا نا کہنے لگے ذرا راج چھوٹے ہوندے ایک میں شیر پڑھدا ہوندا سا، ایتھے بڑا صادر ہوندا ہے، میرا دل ہے میں تانوں بھی سنا دیاں یہ کی شیر سی یا کی محبت سی، یقیناً اس اپنی زبان سے آقا نو خراج تحسین تے پیش کیتا ہونا، لیکن میں پنجابی دا پڑھن لگا، تیریاں دیکھ کے اداواں میں مرید ہو گئی، میری حج اکبری تیری دید ہو گئی، لیاؤ عقیدہ مقابلہ، لیاؤ یہ جا کسی دا ہے عقیدہ صرف سنیاں دا، محبت نہ کہو، ہم سنو یا رسول اللہ، آقا یا رسول اللہ، ایتھو اندروں آواز نکلے نا پھر سواد ہوگا، نہیں ساڑی پہچان ہے سنیاں دی یا رسول اللہ، اپنے سٹیجاں تے بھی یا رسول اللہ، انشاءاللہ اپنی نعتاں دے ابتداء بھی یا رسول اللہ، انشاءاللہ اپنی عبادات بھی یا رسول اللہ، انشاءاللہ اپنے خطبے بھی یا رسول اللہ، انشاءاللہ اپنے سٹیجاں تے بھی یا رسول اللہ، یہ ایمیں کمراندے نے انشاءاللہ خلد میں ہوگا ہمارا اس طرح سے داخلہ یا رسول اللہ کے ہم نعرے لگاتے جائیں گے، ماشاءاللہ اتنا سونا پیارا عقیدہ، نہیں آپ نے شرک ہو جائے گا یا بدعت ہوئے گی، میں کہوں تو تاں جی حضور دے ویلے نعرہ نہ وجہ آوے، شرک بدعت تاں ہی ہونی، کہ میرا دل کرتا میں اس عقیدے تے مور نہ لالا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ اپنے تے تسی اپنے بیٹھے کوئی غیر بھی بیٹھا ہے، کٹو پین کاغذ حوالہ میں لہانا ذمہ داری بھی چکنا، کتاب دا نام ہے البدایہ بننے آیا، تاریخ دی سب تو بڑی کتاب، سبحان بے شک حضرت سیدنا صدیق اکبر نے مسلمہ کذاب دے خلاف جہاد دا اعلان کیتا،
حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ نے سپہ سالار وقت مقرر کیتا. حضرت خالد اٹھ کے کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ اے امیر المومنین جے کتے اور تے لڑنا دا پرواہ کو نہیں سی لیکن آج جنہاں نال اسی جہاد کرن لگے ہاں اے بھی عربی اسی بھی عربی انہاں دا لباس ساڈا لباس انہاں دا بولنا ساڈا بولنا انہاں دا چلنا ساڈا چلنا انہاں دا تکلم ساڈا تکلم ایک دوجے نال لڑدے نہ رویے نبی دے غلاماں دی نشانی ہونی چاہیے. رات اندھیرا ہوئے پہچان ہو رہی ہوئے جنہوں اگر کوئی فوجی پائی بیٹھا ہے نا تے اسی فوج ساڑی جڑی ہے اور دی اوڈ ورلڈ یعنی پسیدہ لفظ ایک پہلا کوڈ ورلڈ میرے صدیق اکبر نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. ذرا محبت نہ کہو سبحان میں اس کو بار بار آنا اٹھو تے جنت وچ باغ لے کے جاؤ چپ کر کے کیوں جاتے عرض کی تھی حضور چندہ پھاڑ لینا فرمایا چندہ پھاڑو گے تو لڑائی کرو گے ایتھے کلمہ شریف لینے ہیں آپ نے فرمایا کلمہ کسی بیدوی ہو جائے گی کوئی شہید ہویا پھر جو بعض بندے نا کہ حضور آپ ہی فرما دیو مختلف رہے تو بعد سیدنا صدیق اکبر اٹھ کے کھڑے ہوئے کہ آپ نے فرمایا آیاتنا الیوم یا محمد یا منصور رات ہوئے اندھیرا ہوئے پہچان کرانی ہوئے حضور دا غلام ہے تو یا محمد مدد لفظی ترجمہ ہے کہ جو ایسی پڑھنے ہیں ان جا لئیے یا رسول اللہ مدد دا نعرہ دا لیں پتہ لگے تا کملی والا جائے غلام اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. مور لگی میرے صدیق جی کے نہیں لگی کسی دسو صدیق اکبر والی مور والا عقیدہ رکھنا جی یا پنڈا شنڈا کوئی اچھی بولو ہاں نہیں میں تو یہ نا ہر سنی آکھے صدیق اکبر والا نعرہ رکھا کیونکہ ساڑھے کو مور شدہ عقیدہ آ گیا. اچھا اس تو بعد بڑا اہم عقیدہ ہے کہ ایسی بیٹھے ہیں میرا اپنا عقیدہ ہے یہ بھی میرے آقا دی نگاہ ہے کوئی غلام تو آنے جو ایسا نہیں جیسا سرکار نہیں دے ان میں تو تشریح نہیں کرتا میں تو نیٹل لے جانا جسے مگر تسی پہنچ دے کوئی مسئلہ ہے جی نیٹ چاہے میں کہ جڑے 14-15 سال عالم دین بننے واسطے جاندے نے درساں جاندے نے زندگی گزارتے ہیں انہوں دا کوئی مقام نہیں نیٹ پتہ نہیں انگریزوں نے لکھا ہے پتہ نہیں کسی ہو یا مولوی نے لکھا ہے نہیں جی نیٹ دے اٹھے میں کہ پھر چھڑ دینے ہاں تسی اڑی نہیں چھڑ دے تو میں تو پھر سبق دے جانا تسی اجے ہے کرو حضرت علامہ مولانا نیٹ صاحب نیٹ نو ہی مننا ہے پھر یہ آکھو نا بلیا نا حضور ہر غلام نو ویندے نیٹ آیا ہے نا چلو نیٹ دی گل کر لینے ہیں دنیا دے کسے کون سے او پڑلا ملک ہوائی امریکہ تو پڑا اتھے بیٹھا مولوی تقریر کرے ایتھے اتھو والے بیدی بیندے دے کہ نہیں دی ہن پیچھے جا میں بیرون ملک سا ادھرے اے ویکھ رہے سن تے اتھوں والے نعرے اتھے جا رہے لباس تک زبان تک اشیاء نیٹ کٹ کے تواڈے سامنے رکھی اور میں کہا انہاں کو سائنس دا اللہ ایک دوجے کو تینوں لکڑ نہیں دیندا جن خدا نے بنایا تو علم خدا نے عطا کیتا آپ غلام انہوں کو لک جاندے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا حضور نے نگاہ رکھتے ہیں وہ مجھے نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور رکھتے ہیں وہ مجھے نگاہ میں یہ کرم ہے میرے حضور کا انہیں تے مور تے لگنی چاہیے چلو نہیں تے پھر دعا مانگ لیں لگنی چاہیے جوان تو بولے تو بابا نام ہی کو بولے لگنی چاہیے حضور دی نگاہ بیٹھا اس سنو عقیدہ کس نے عطا کیا پہلے کہ اللہ کریم نے فرمایا یا نبی انا ارسلناک شاہدا
اینا آنکھا نال مشاہدہ کرنے والا، کیونکہ میری موضوع نہیں، میرا موضوع ہے صراط مستقیم اور اہل سنت۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ ساجدہ صائمہ محدثہ، آپ دی گود وچ والضحیٰ دا چہرہ، رات اندھیری۔ عرض کیتی حضور میں ایک عرض کرنا چاہوں، فرمایا بولو۔ عرض کیتا حضور مہربانی فرماؤ ساڈے خاندان وچ جناب دا والضحیٰ دا چہرہ دو باری آیا ہے، اگر میرے ابا جان دی گود وچ آیا سی، اج میری گود وچ آیا ہے، اگے سفر وچ آیا سی، اج گھر وچ آیا ہے، اگے تکلیف وچ آیا سی، اج آرام وچ آیا ہے، اگے امتحان وچ آیا سی، اج انعام وچ آیا ہے۔ حضور جننے آسمان تے ستارے نے انہیاں بھی کسی دیاں نیکیاں ہیں۔ ساڈی ماں دا کڈا سونا عقیدہ جدا کسی نہیں پتہ لگ سکتا، ساڈی ماں دا یہ عقیدہ ہے کہ او دا پتہ میرے کملی والے کو ہے۔ حضور نے نہیں فرمایا من نہیں پتہ نہیں گنیاں گنیاں کوئی نہیں، کنیاں نیکیاں، سائنسدان نکلا ہے کروڑا ارباں ذرے دا کروڑواں حصہ کر لیا، لیکن نیکی وہ بھی نہیں دس سکتے۔ لیکن مومنہ دی ماں دا عقیدہ ہے چھوٹا ہوئے جوان ہوئے بوڑھا ہوئے طاقت والا ہوئے، ایک نیکی میری سرکار دی نگاہ میں تائیں پوچھے حضور اے آسمان دے ستارے جنی تعداد جنی انیاں نیکیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا اے نہیں فرمایا میں نہیں پتا، میں نہیں جانتا۔ نہیں، آقا مسکرائے، آپ نے فرمایا ہاں انیاں نیکیاں سیدنا فاروق اعظم دیاں۔ عرض کی تھی حضور تے میرے ابا جی، کہہ دو سبحان اللہ۔ بس صدیق یہ جی یاری کائنات نہ کسی بھی ہو سکتی نہ ہونی ہے۔ انت رفیقی فی الدنیا والآخرہ، میرے حضور نے فرمایا ساڑھی کو 2-4 دن دی یاری نہیں، ایتھے بھی نال اوتھے بھی نال حوضے کوثر تے بھی نال۔ یا کو تو میں سنگت دا تھوڑا جا اظہار کر دیا کہ کیسا سنگی سی۔ سیدنا صدیق اکبر آئے تو میرے آقا نے فرمایا اللہ نے جو کچھ میرے سینے میں عطا فرمایا سی میں تواڈے سینے میں عطا فرمایا۔ فرمایا تو میرا پکا ساتھی، یہ میرا کملی والا مکے بیچے، پھر صدیق اکبر بھی مکے بیچے، یہ آپ صفا تھے، صدیق صفا تھے، یا مروہ تھے، صدیق مروہ تھے، یا باب زمزم تھے، صدیق آب زمزم تھے، یا منابل صدیق منابل، یا مزدلفہ بل صدیق مزدلفہ بل، یا عرفات بل صدیق عرفات بل، یا جبل نور تھے صدیق جبل نور تھے، یا جبل سور تھے صدیق جبل سور تھے، یا غار بل صدیق غار بل، یا ہجرت بل صدیق ہجرت بل، یا کباب صدیق کباب، یا مدینہ پاک میں صدیق مدینہ پاک میں، یا بدر میں صدیق بدر میں، یا احد میں صدیق احد میں، یا خیبر میں صدیق خیبر میں، یا خندق میں صدیق خندق میں، یا جہاد میں صدیق جہاد میں، یا نماز میں صدیق نماز میں، یا آپ فرشتے صدیق فرشتے، یا حوض کوثر تے میرا صدیق کملی والے نال حوض کوثر تے موجود ہے۔ فرمایا جنیاں فاروق اعظم دیاں نیکیاں انیاں میرے صدیق اکبر دی ایک نیکی دے۔ یا رسول اللہ کیڑی نیکی؟ فرمایا غار میں گیا 2-4-5 باری حاضری ہوئی، جدو بالکل بند سی نا ادوں بھی میں گیا، ہن پچھو کٹ دیتے نے، پھر بھی حاضری ہوئی، کافی دفعہ حاضری ہوئی۔ میں اپنے عالم تصورات دیکھا کہ اسی جنہیں 11 بجے جا رہے ہیں صدیق اکبر دی رات جا رہے ہیں، اسی خالی کرنے آتے جا رہے ہیں صدیق اکبر سرکار میں اپنے کرنے آتے بٹھا کے لے جا رہے ہیں، اسی پورے پب لا کے جا رہے ہیں،
پورا پیر صدیق اکبر میرے پب لا کے جا رہے ہیں، چلتے گئے غار کے دروازے گیا حضور دے گئے اس کی کہ حضور اس پتھر تے بہو میں ذرا صاف صوف کر لاں، اسی اہل سنت پیارا لیتے آئے ہیں سبحان اللہ حضور دا نام آوے چوم دیو کہ نہیں؟ تھوڑی بولے ہو چومیا کرو، اس سنت صدیق اکبر آپ جا چوم دے نہیں سن، چوم کے اکھا نہ لاندے سن تنال عرض کر دینا ہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، حضور میری آنکھاں آپ کے ذکر طیب نال ٹھنڈیاں ہو جائیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ میرا اپنا ذہن سی کہ تو سرکار نہ کیا آنا حضور آ جاؤ، کوئی نہ کوئی حصہ تے لگا ہی ہونا، غار دے اسی آئے چومن آئے آپ کو نا سبحان اللہ نہیں بول دے تاں دوجہ نے موقع بنتا ہے۔ گزارش ہے میں پہلی دفعہ جدو سن 85 چاہتے گیا میں اتھو دے لیا سا آزان ہوئی چوم کے کھانا لایا نالے کربی میں تھا سی اندائش اے کی کرتا میں کہا حضور دا نام چومنا اسے کہا اتنے نام لیا گیا میں کہا نہیں، اتنے نور چوم کیا جی میں کہا نہیں، میں کہا میں بعد اس دس رہا تمہیں نے دس حجر اسود چومے کہ نہیں، کہنے لگا جی چومے ہیں، میں کنی باری ہے ایک باری، میں کہا حکم تے ہر چکر تے چوم اے نہیں کولوں لگ دیا میں ہاتھ چکے نہ دا بسم اللہ اللہ اکبر للہ الحمد تے اپنا ہاتھ چوم لگا، میں کہا تیرا ہاتھ حجر اسود ہو گیا، کہہ دو ذرا لگا نہیں جی نیت حجر اسود دے چومن دی، میں کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، تیری نیت حجر اسود دے چومن دی ہوئے چومے ہاتھ اسی بھی کوئی انگوٹھ نہیں چوم دے، ساڑی نیت بھی اس میں محمد دے چومن دی ہوئے اے جی حجر اسود میں دو کھا ملنی ہیں ایک زبان ملنی قیامت تالے دن ایسا کھنے یا اللہ ان بخش رہے اس میں چومے ہیں دوجی واسطہ ایسوی چومے ہیں ایسوی چومے ہیں میں کہ تیرے پتھروں تے ادوں لبڑی ہیں میری سرکار تے ہونی بھی دینے پر قیامت تالے دن ضرور آبی ارشاد فرماتے یا اللہ یہ پتھر دے آنکھیں لگ کے اربا لوگ بخشنے نے نا یا اللہ میری عرض سن کے آبی درود والا ہے آبی درود والا ہے آبی درود والا ہے آبی درود والا ہے یا اللہ نے سارے انہوں یہ آنکھوں تو میں حضور دی بخشش دی ایک ربائی تو سبحان اللہ قیامت والے دن تجھے کیا دیں گے یہ شہنشاہ ارض و سما پہ چھوڑی ہے وہ منظرہ قیامت دیاں وہ بہارا حضور دے چہرے اقدس دیاں حضور دی شفاعت ہو عجیب یہ انداز تجھے کیا دیں گے یہ شہنشاہ ارض و سما پہ چھوڑی ہے تو غلام ہے ان کا ان کی عطا پہ چھوڑی تو غلام ہے ان کا ان کی عطا پہ چھوڑیے اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون اپنی بخشش کی فکر کرنے والا تو کون یہ مصطفیٰ کا کام ہے مصطفیٰ پہ میرے ذہن اس خیال آیا کہ اسی سویرے آئے ہیں تو اینج ہاتھ رکھے ہیں تاں اندروں دی سیاہ صدیق اکبر نو راتی ادھی راتی چھوٹے چھوٹے سوراخ کس طرح نظر آ گیا ذہن چاہے تو ناڑی ضمیر نے آواز دیتی کہ عرض کیتا ہے گا حضور آؤ جس لئے بددہا دا چہرہ غار وچ گیا ہے سراجم منیرہ چمکا پہ گئی میرے حضور دی آمد دی یا کو جنہ دی حدیث میں پیش کر رہے ہیں انہوں دا ہدیہ تبلیغ نہ میں تصدیق سبحان اللہ حضرت عائشہ صدیقہ نہ چپ رہ سکیاں اور تجزیہ کر ماریا اور دسیا کہ اے تجزیہ میرے عقیدے دا حضور دسو آپ فرمانیہ نے غلن الشمس وللہ فاق شمس دنیا والا ایک میرا سورج ایک اسمانہ دا سورج شمسی خیر من شمس السماء
میرا سورج آسمان کے سورج نالوں کروڑ واری سونا ہے کہ آپ فرماتے ہیں شمس السماء تطلع بعد الفجر، اے جڑا آسمان دا سورج ہے نا، ایدی روحانی دن ہے، ایدی تابانی دن ہے، ایدی جلوے دن ہے، ایدی چمک دن ہے، ایدی دمک دن ہے، میں اس سورج نو مننیا وشمسی طلع بعد العشاء، دن بھی پیا چمک دا راتی بھی پیا چمک دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عید میلاد النبی، زندہ باد، نعرہ تحقیق، حق جاریہ، زندہ باد، کہہ دو سبحان اللہ۔ اتھے ایک سب سی جس نے دعا مانگی سے یا اللہ سرکار دی زیارت ہو جائے۔ سبحان میں تک سرانا پھر یہ گزارش ہے بارش ہوئے تو ضرور مسجداں تے نہیں ماڑیاں بندیاں تے بھی ہو جائیں۔ حضور اپنے کسی بھی غلام تے کرم کر سکتے ہیں، ساڈا حق ہے کہ اسی عرض کریے کہ مہربانی ہو جائے، کرم ہو جائے۔ اور میرے کول گواہ بیٹھا ہے، انہاں عرض کی تھی تو اس وقت انہاں نے بارش، میں کہ بارش نہیں یہ انوار دی بارش آ رہی۔ کئی رات ماشاءاللہ انہوں نے کوئی نہیں خواب آئی ہوندی، میرے آپ ہی پہنے میں حضور خواب وچ میں تیرا جواب ہی دینا، میں کہ ساری مہربانی دے دن آج راتی ہوئی ہے، تم دسن دی کیڑی لوڑ ہے، تیرا چہرہ ویکھے پتہ لگ رہا ہے آج سرکار دی بارگاہ ہے۔ دس کے تو کام خراب کرنا۔ سب نے بھی یہی دعا کی یا اللہ حضور دی زیارت ہو جائے، آخو آمین۔ ہن سنو شعر تو میری کوئی نہیں ہوں گے، لیکن ایک عاشق دا کلام ہے ٹوٹا بجا میرے کو، مطلب نہیں ہو سکتا مگر فتویٰ لگ جائے کوئی نعت خانہ کے بیچوں چھٹ گیا تو بھائی میں پہ جو کہنا میں ہاریا۔ علماء دیکھ کے پتہ میں حدیث قرآن بیان کر رہا میں کوئی ہوشیاں نہیں بیان کی، لیکن عرف محبت والا عشق والا جدو کوئی کلام کرتا ہے نا وہ دا پورا اثر ہو جائے۔ تو میں کوئی چھوٹے بندے دا نہیں سلام لگا، یہ جی دعا ہے نا یہ حضرت خواجہ غلام فرید نے نہیں منی، سرائکی ہے اور سرائکی وچ وہ زبان جڑی ہے نا سمجھ لیا جی پنجابی دے نال ہی رل دی۔ لوگ ستے سن، خواجہ صاحب نے عرض کی تھی والدہا دے چہرے والیا، واللیل دی زلفاں والیا، ما زاغ البصر دے سرمے والیا، اے میرے آقا ایک وار آونج ویڑے تو میرے، کہہ دو ذرا سبحان اللہ، ایک وار آونج ویڑے تو میرے، جو کچھ بھی دیسو رجا کے۔ اس وقت دیا چنگیاں چیزاں کہتے ہیں میں کی پیش کرا یہ حضور ہوتے ڈاکے دی ململ جے پور دے چیرے شملے دی سوٹی بکھرا جہیرے اونجتے غریباں پر دلتے امیرے ایک وار آوان ویڑے تو میرے۔ اسی تک کے مندن آ رہے حضور آ سکتا بے شک، لیکن میں چونکہ بھی اندر بندیاں نے آپ دا وصال ہو گیا کوئی بندہ خطرہ بن گیا اے دسو اوتھے سان کے ایتھے سان، میں کہے دا جواب ہے کہ معراج والی رات 1,24,000 نبی بعد از وصال اپنی مزارہ وچوں اگر نکل کے بیت المقدس تشریف لیا سکتے نے کہ منوی آ لیندا میرا تے تہاڈا آقا بھی بعد از وصال گنبد خضرا تو چل کے ہر عاشق دے گھر ہر محفل میلاد تشریف لیا سکتے۔ آپ نے قدم پھیلا جائے خواجہ صاحب نے آپ فرماتے ہیں میں حضور نے فرمایا کی کریں گا یہ میں تیرے والا ہوں۔ عرض کی تھی حضور زور کوئی نہیں، دعوی غلامی ہے 10 فرقی کرے گا اس رکی چیز کرتے ہیں یہ ونجن لگو تو میں ونجن نہ دے سکتا، کہہ دو ذرا سو یہ ونجن لگو تو میں ونجن نہ دے سوں، میں ترلے کرے سوں، میں قدمہ چمے سوں، میں قلبے جھپا کے پڑھا ملتا کرے سوں، ہوئیتے غریباں پر دلتے امیرے ایک بار آواز بیڑے تجھے۔ میرے حضور تشریف لایا گھر بس ختم کرنے لگا
عاشق دو تے معشوق ہے، طالب دو تے مطلوب ہے، محب دو تے محبوب ہے۔ ایک آتھے میں لکھنا دوجہ کے یار کاللہ ملے حد کے لکھ لینا۔ وہ سکے پھر زمانہ سب نے حضرت سیدنا صدیق اکبر دی لیڈی نو دسیا، ایک پاسے عقل دی سوچ آئی، ایک پاسے عشق دی سوچ آئی۔ عقل کو چھوڑا کے عشق کو جوڑا کے عقل کہنے لگی اے صدیق اڈی ہٹا ڈنگ نہ کھا سونے نے اٹھا پٹی بڑا۔ عشق ہویا غالب کہنے لگا اے صدیق اڈی دبا ڈنگ اور کھا سونے نے سواد خدا نہ منا۔ فلانا میرا غلام ایسا لینا دروشی پڑھ تو ہم دستار بندی دا واسیق منظر کرسا اعلان فرمان دے ہوئے گا۔ اللہ تعالیٰ تہاڈا پروگرام قبول و منظور فرمائے۔ وہ خوش نصیب بچے جنہاں دے سینے قرآن نال منور ہون وہ فرمان یا